تو اللہ فرماتا ہے لا تجأروا اليوم، کہ آج کے دن فریاد نہ کرو، اب چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب بل بلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ دنیا کی زندگی تھی جو تمہیں پریکٹیکل لائف کے لیے دی گئی تھی، آج تو حساب کتاب کا دن ہے، آج تو تمہاری پکڑ ہونی ہے۔ انکم منا لا تنصرون، اور ہماری طرف سے تمہاری مدد نہ ہوگی، کیونکہ اس دن مدد کرنے والی صرف وہی ذات ہے، اس کی عطا سے کوئی مدد کر سکتا تو کرے گا، ورنہ مدد نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اللہ نے ڈائریکٹ فرما دیا ہماری طرف سے تمہاری آج کوئی مدد نہیں ہوگی۔ تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ لوگ جو مسلمانوں کو موسیقی میں، بے حیائی میں، بے دینی میں مصروف کرنا چاہتے ہیں، جو مسلمان بچے بچیوں کو تعلیمی انسٹیٹیوشنز میں گمراہ کر رہے ہیں، کبھی مندروں میں لے جاتے ہیں، کبھی گرجا گھروں میں لے جاتے ہیں، کبھی کسی کام میں لگا دیتے ہیں، تو یہ لوگ کان کھول کے سن لیں کہ کل قیامت کے جب ان کی پکڑ ہوگی اور پھر یہ بلبلائیں گے، چلائیں گے، تو ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ آج تو تم نے ایجنسیوں سے رابطے کیے ہوئے ہیں، آج تو تم نے دیگر لوگوں سے رابطے کیے ہوئے جو تمہاری مدد کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن کل تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے جب اللہ کے یہاں پہ پکڑ ہوگی، پھر کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ قد کانت آیات تتلا علیکم، اللہ فرمایا بے شک میری آیتیں تم پہ پڑھی جاتی تھیں، دنیا میں تمہیں سمجھایا جاتا تھا، تمہیں بتایا جاتا تھا، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، مگر تم تو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جایا کرتے تھے۔ یعنی جہاں پر دین کی بات ہوئی بولے نکل لو یار یہاں سے، اب یہ مولوی صاحب آ گئے ہیں تو ابھی دین کی باتیں کریں گے، چلو چلو اٹھو یہاں سے اٹھو۔ سخت ناپسند کرتے ہیں دین کی باتوں کو، دینی لوگوں کو۔ اللہ فرماتا ان کی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا کہ دنیا میں کیا کرتے تھے، مستکبرین بھی سامرن تہجرون، ہے فرمایا کہ تکبر کرتے ہوئے، اور کہتے تھے کہ یہ تو کس سے کہانیاں ہیں، ان کو چھوڑو، نکلو یہاں سے۔ جب ان کو قرآن کی آیتیں بتائی جاتی تھی تو اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور خود میں نے ایک اینکر حسن نثار اس کا نام ہے، اس کو انکار کرتے ہوئے ٹیلی ویژن پہ دیکھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تم پرانی باتیں کر رہے ہو، جو دین کی باتیں کر رہے ہو، اب تو دنیا کے اندر ایک نیا نظام چل رہا ہے جو یو سے چل رہا ہے، اب تمہیں دنیا میں رہنا تو اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ یعنی قرآن کی باتیں ان کے نزدیک اب پرانی ہو گئی ہے، اور بڑا تکبر کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اس کام کی باقاعدہ تنخواہیں مل رہی ہیں ان لوگوں کو۔ ہمارے ٹیلی ویژن اینکر اکثر ایسے ہیں کہ جن کو باہر سے چندہ آ رہا، ڈالروں کے اندر آ رہا، دیگر کرنسیوں میں آ رہا، اور یہ ان کی بولی بول رہے ہیں۔ ہماری قوم کے مزاج کو بگاڑنے کے لیے ان کو اوپر سے ڈکٹیشن ملتی ہے، اور سب کے سب یک زبان ہو کر ایک ہی بات ہر طرف سے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیجیے کیا مثالیں دوں میں آپ کو۔ فرمایا کہ افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، تو اللہ فرما رہا کہ حق کو چھوڑے ہوئے افلم یدبر القول، تو کیا انہوں نے غور نہیں کیا اس بات میں کہ حق کو چھوڑ رہے ہیں، غور نہیں کر رہے وہ، یا ان کے پاس کوئی ایسی بات آ گئی ہے جو ان کے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی تھی۔ یعنی اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تم قرآن کی باتوں کا انکار کر رہے ہو، اللہ کے نبی کی باتوں کا انکار کر رہے ہو، یہ عالم دین تمہیں جو کچھ بتا رہا ہے یہ اپنے گھر سے تو نہیں بتا رہا، مگر تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ کیا تم اس پہ غور نہیں کرتے یہ کیا بات کہہ رہا، یا یہ کہ کوئی ایسی بات کہہ رہا جو تم سے پچھلے لوگوں کو نہیں پتا تھی؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہر زمانے میں انبیاء بھیجے ہیں، ہر زمانے میں انبیاء نے یہ باتیں کی ہیں، تو اب آج اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں، یا ان کے خلفاء، ان کے وارث علماء کرام اگر ان کی بات کر رہے ہیں، تو کوئی نئی بات تو نہیں کر رہے تمہارے سامنے جو تم انکار کر رہے ہو۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہ پہچانا تو وہ اسے بیگانہ سمجھ رہے ہیں۔ یعنی جو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے جو کچھ بیان کرے گا تم ان کو نہیں جانتے؟ ارے یہ تو وہ ذات ہے جن کو تم صادق الامین کہا کرتے تھے، اور اب بھی تم کہتے ہو یہ سچے ہیں،
صادق ہے یا امین ہے، امانت دار ہے، اب بھی تم مانتے ہو، پھر تم کیوں انکار کر رہے ہو ان کی باتوں کا؟ ہم یقولون بھی جنہ، یا یہ کہتے ہو کہ معاذ اللہ اسے پاگل پن ہو گیا ہے، یعنی نبیوں کو یا نبیوں کے وارثوں کو آج لوگ کہتے ہیں اس قسم کی باتیں، ارے جی پاگل پن کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو جدید زمانے کے اندر کہاں اس پہ عمل ہو سکتا بھائی، اس قسم کی باتیں کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ تم اس قسم کی باتیں کرتے ہو، بل جاءہم بالحق، لیکن اے لوگوں جان لو یہ نبی جو تمہارے پاس آئے ہیں یہ حق لے کر آئے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، مگر بات یہ کہ ان کے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ حق کو کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ کفار مکہ کی بات کر رہا ہوں، دیگر کافروں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اس لیے ناپسند کرتے تھے کہ ان لوگوں نے اپنے مرضی کے سسٹم بنائے ہوئے تھے، اس سسٹم کے اندر وہ سردار بنے ہوئے تھے، ان کو ہر طرف سے آؤ بھگت ہوتی تھی، ان کی بڑی پوچھ گچھ ہوتی تھی، ان کی خدمت کی جاتی تھی، ان کا حکم چلتا تھا، اور ان کو پتا تھا کہ یہ حق جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اگر اس کو مان لیا تو پھر سب تو برابر ہو جائیں گے، کہ اسلام میں سارے برابر ہوتے، حکم صرف اللہ کا چلتا، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا، اب میری آپ کی نہیں چلے گی، اللہ تعالیٰ کی چلے گی، اس کے رسول کی چلے گی۔ تو اس لیے حق کو ناپسند کرتے تھے کہ حق کو اگر ہم نے مان لیا تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہمارے اختیارات ختم ہو جائیں گے۔ اور آج بھی یہی معاملہ ہے، یہ سلطنت خداداد پاکستان، اس کو حاصل کیے ہوئے اسلام کے نام پہ کتنا عرصہ گزر گیا، اور جب سے بنا اس وقت سے لے کے آج تک مسلمان ہی حکمران ہیں اس کے، تو کافر تو نہیں ہوئے۔ تو جس ملک کو اسلام کے نام پہ لیا گیا اس میں اسلام کو نافذ نہیں ہونے دیتے۔ مختلف تحریکیں اس معاملے کے لیے کوشش کرتی رہی، فی زمانہ تحریک لبیک اس کے لیے کوشش کر رہی ہے، مگر ہمارے بیوروکریٹس کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اسلام کا نظام آ جائے یا قرآن کا نظام آ جائے۔ کیوں؟ یہ جو اپنے زوم میں خدا بنے ہوئے ہیں لوگ، اپنی طاقت کو اندھا استعمال کر رہے ہیں، ان کو پتا کہ ہمیں بھی خدا رسول کی بات ماننی پڑ جائے گی، پھر ہماری چلے گی نہیں، پھر اندھی نہیں چلے گی، پھر ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے حق کو ناپسند کرتے ہیں یہ۔